اور اللہ کیا کہتا ہے اس کے بعد؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ جملہ تو اللہ کا نہیں ہے، یہ تو حزقیل کا ہے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ نے کہا فوقاها اللہ سیئات ما مکروا، ادھر حزقیل نے یہ دعا مانگی، ادھر ہم نے اسے ظالموں کی خرابی سے بچا لیا۔ فرعون وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اللہ تھریٹ کر رہا ہے، اس کے بعد پاور ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی حزقیل نے دعا مانگی، اللہ نے اعلان کیا فوقاها اللہ سیئات ما مکروا، ہم نے اس کو بچا لیا۔ اب دیکھیے امام کا سوال، امام کہتے ہیں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے ہم نے بچا لیا، تم بتاؤ کہ کیا ہوا حزقیل کو؟ اب ہر ایک کو معلوم تھا، سب امام کے اسٹوڈنٹ۔ کہا مولا حزقیل خود مارے گئے، حزقیل کی وائف جناب سیانہ ماری گئی، حزقیل کے سارے بیٹے شہید کیے گئے، حزقیل کی ساری بیٹیاں شہید کی گئی، حزقیل کی ساری پراپرٹی کو آگ لگا دی گئی۔ امام نے کہا ایک چیز کا ریپلائی تو دو، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بچا لیا، یہ کیسے، یہ کیا بچانا ہوا کہ وہ خود بھی مارا گیا، اس کی بیوی بھی ماری گئی، اس کے بیٹے بھی مارے گئے، اس کی بیٹیاں بھی ماری گئی، اس کا گھر بھی جلا دیا گیا۔ اب دیکھیے کوئی نان مسلم یہ اعتراض کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے نا، وہ کہے تمہارا قرآن، وہ کہتا ہے ہم نے بچایا اور ہسٹری کہتی ہے کہ نہیں بچایا نہیں، لیکن امام سوال کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حزقیل کی دعا قرآن لکھتا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، پھر خدا کہتا کہ بس ہم نے حزقیل سے کہا صبر کرو، تو ٹھیک تھی بات کہ دعا مانگی، اللہ نے کہا یہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی، صبر کرو، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی دعا، انبیاء تک کی کچھ دعا فوراً قبول نہیں ہوئی، مگر قرآن نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کو بچا لیا ظالموں کے شر سے۔ تو یہ کیا بچانا ہوا کہ خود مارا گیا، بیوی ماری گئی، اولاد ماری گئی، گھر جلا دیا گیا۔ ٹھیک ہے جناب حزقیل کا رتبہ بہت بلند، جناب حزقیل کی بیوی کا رتبہ تو اتنا بلند ہے کہ رسول خدا نے شب معراج ان خاتون کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ آخری امام کی آرمی کو یہ عورت جوائن کرے گی۔ بعض اوقات ہمارے یہاں عورتیں دو سوال بڑے عجیب کرتی ہیں، خیر عورتوں کے تو سارے ہی سوال ایسے ہوتے ہیں، لیکن دو سوال بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ مولانا روزانہ ہم اس پہ پڑھتے ہیں زوجنا بحور العین، حوروں سے شادی ہوگی تو مردوں کی تو حوروں سے شادی ہوگی، ہمیں کیا ملے گا؟ بہت زیادہ یہ عورتیں سوال کرتی ہیں ہمیں کیا ملے گا۔ میں کہتا بھی ہوں کہ بتائیے آپ کو کیا چاہیے، پھر ہم بعد میں غور کریں گے۔ ایک تو یہ سوال، دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا امام زمانہ کی آرمی آئے گی، مردوں کا تو بہت ذکر ہے، عورتیں اس وقت کیا کر رہی ہوں گی؟ 15 عورتوں کے تو نام امام نے لیے، نام یہ عورت امام زمانہ کے 313 میں شامل ہے، اور پھر ایک امام نے فیگر دیا کہ تقریباً 50 عورتیں ہوں گی امام زمانہ کی فرسٹ 313 کی آرمی میں۔ لیکن سوال کرتی ہے کہ عورتوں کا کیا رول ہے؟ ارے عورتیں امام کی آرمی میں ہوں گی، ان میں 13 یا 15 کے تو نام بھی ہیں، ایک نام یہ حزقیل کی بیوی کا، کہا یہ امام کی آرمی میں ہوگی، لیکن ان کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ گھڑی بتا رہی ہے کہ ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ بہت مختصر آج کا میسج مکمل ہو جائے، گرچہ مجھے یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ آج بھی اتنے مومنین آ جائیں گے، لیکن خیر اب آ ہی گئے ہیں تو یہ بات آج پوری سن لیں تاکہ اگر کل نہ آئے تو پرابلم نہ ہو۔ امام اعتراض کر رہے قرآن کی آیت، نعوذ باللہ ایسا لگ رہا ہے مسٹیک نکال رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن امام سوال کر رہے ہیں کہ خدا کہتا ہے ہم نے اس کو بچایا، اور ہسٹری بتاتی ہے کہ مارے گئے، اکیلے نہیں پوری فیملی کے ساتھ۔ اب راوی، امام کے راوی یعنی امام کے اسٹوڈنٹ یعنی امام کے کمپینین سب نے کہا مولا آج تک ہم نے اس پہ تو غور ہی نہیں کیا تھا، افوض امری الی اللہ کی آیت تو ہم بھی بہت پڑھتے ہیں، مولا آپ بتائیے۔ کہا کہ ہاں سنو، جب فرعون کا ٹارچر حد سے زیادہ بڑھا، اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے ظالموں کے شر سے بچائے، یہ جو اللہ نے رپلائی کیا نا، تو اب ایک یہاں پہ کامن سینس کا سوال،
हिस्कील कहते हैं उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्न अल्लाह बसीरुम बिल इबाद, आए अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर। खुदा ने कहा हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर। अब पहले ये तो देखो ना कि हिस्कील ने अल्लाह से मांगा क्या था। अल्लाह का जवाब तो ठीक है, हमने तुम्हें जालिमों के मकर से बचाया। हिस्कील क्या मकर से बचना चाह रहे थे? अगर हिस्कील ने दुआ मांगी होती हमारी आपकी तरह से, खुदा बंदा मेरे बिजनेस को बचा ले, फिरौन ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की है, और अल्लाह कहता हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, अब बिजनेस फ्लॉप हो जाता तो हम कहते अल्लाह ने गलत कहा, नऊज़ु बिल्लाह। अगर हिस्कील कहते कि खुदा मेरी जान बचा ले, और अल्लाह कहता कि हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह पर एतराज होता। हिस्कील अगर कहते हैं अल्लाह मेरी फैमिली बचा ले, और अल्लाह ने कहा हमने दुआ कबूल कर ली, एतराज होता, कहा दुआ कबूल। हिस्कील ने माल तो मांगा ही नहीं अल्लाह से, हिस्कील ने अपनी जान तो मांगी ही नहीं अल्लाह से, हिस्कील ने अपनी औलाद तो मांगी ही नहीं अल्लाह से। पहले हिस्कील की दुआ समझो, तब अल्लाह का वादा समझ में आएगा कि हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। हिस्कील ने माल नहीं मांगा, हिस्कील ने जान नहीं मांगी, हिस्कील ने फैमिली नहीं मांगी, हिस्कील ने प्रॉपर्टी नहीं मांगी। हिस्कील ने कहा खुदा बंदा माल जाता है चला जाए, औलाद जाती है चली जाए, जान जाती है चली जाए, प्रॉपर्टी जाती है चली जाए, उससे बढ़कर आखिरत में मिलेगी, मुझे तो अपने और औलाद का ईमान चाहिए है। आए खुदा कुछ भी हो जाए, मेरे और औलाद के ईमान को नुकसान न पहुंचे। अल्लाह ने कहा हिस्कील हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है, सब कुछ होगा, तुम्हारी औलाद का ईमान वो खतरे में नहीं पड़ेगा। और यही वजह है जब फिरौन ने आग जलाई और हिस्कील की वाइफ को थ्रेट किया, ये उनका असल वाकया, मेरी खुदाई को मानो वरना तुम्हारी औलाद को आग में जलाऊंगा। वो मोमिना कहती है जला दे। पहला बेटा आग में फेंका गया, दूसरी बेटी आग में फेंकी गई, तीसरी बेटी आग में फेंकी गई, चौथा बेटा आग में फेंका गया। मां सब्र कर रही है। आखिर में जो न्यू बॉर्न गोद में था 3 महीने का बच्चा, जब उसे छीना गया और आग में फेंका जाने लगा, अब ये मोमिना जरा घबरा गई। इतने छोटे बच्चे को आंखों के सामने आग में जलते देखना बहुत मुश्किल था। वो बच्चा अपनी मां से बात करने लगा, अम्मा जब इतना बड़ा इम्तिहान दे दिया तो मेरी शहादत को भी कबूल कर ले, खुदा तुझे अजर देगा। सियाना ने कहा इसे भी आग में जला दे, मैं इसके लिए तैयार हूं। इस कुर्बानी पर उस मोमिना को इमाम जमाना की आर्मी मिली और इमाम के ने हमारे सवाल का जवाब दिया। $1000 कोई अहमियत नहीं रखता, प्रॉपर्टी की कोई अहमियत नहीं है, जान की कोई अहमियत नहीं है, असल चीज है ईमान। अगर अपना ईमान बचा लिया तो सब बचा लिया। और प्रॉपर्टी बहुत बड़ी, बिजनेस बहुत अच्छा, औलाद को सबको कनाडा में सेटल करा दिया और उनका ईमान चला गया। बच्ची है तो अब हिजाब करने को तैयार नहीं है, बच्चा है तो डिस्को डांस छोड़ने को तैयार नहीं है। तुमने सबसे बड़ा नुकसान किया है।